ڈاکٹر صاحب آپ اکثر ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں، بلکہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی ایسا داغ لگ جاتا ہے، کوئی ایسی کسی چیز کا نشان بن جاتا ہے جو کہ واش کرنے سے بھی وہ نشان ختم نہیں ہوتا، وہ داغ ختم نہیں ہوتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اس داغ کو نہ دیکھ سکے، تو آپ اس کے اوپر کوئی پھول کاٹ لیں یا کوئی ایسا رنگ اس کے اوپر مطلب ری ڈائی اس کو کر لیں، تو جو لوگوں کی نظر ہے وہ اس داغ سے ہٹ کے اس پھول کے اوپر یا اس کی خوبصورتی کی طرف چلی جائے گی اور لوگ اس کو انسپائر کرنا شروع کر دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آپ کرتے ہیں، دس از ویری بیوٹیفل، اٹ آلویز انسپائرز می. میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو محرومی ہوتی ہے، ظاہر ہے محرومی ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی محرومی رہے گی، تو یہ جو محرومی ہے ڈیفینیٹلی یہ انسانوں کو بہت پیچھے لے جاتی ہے اگر آپ اس کو مینیج نہ کر سکیں. تو اس کو کیسے ہم اس محرومی سے نکل سکتے ہیں؟ اور محرومی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے انسان کی زندگی میں، کسی ڈسیبلٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کوئی ایسا اس کے ساتھ معاشرتی طور پہ کوئی، جیسے کہ کوئی خاص طور پہ کوئی ایسا معاشرتی مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، تو وہ جو محرومی ہے اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ اور یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت جملہ بولا ہے، اس کو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ہے تو عام سی بات. آپ نے کہا کہ دیکھیے اگر کسی جگہ پہ کوئی دھبا لگ جاتا ہے تو آپ اس کو مٹانے کی کوشش کریں، کرتے رہیں. اگر وہ نہیں مٹ سکتا تو ظاہر ہے کہ اگر سفید رنگ کا یا کسی رنگ کا آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے تو لوگوں کی نظر دھبے پہ جائے گی. لیکن اگر اس کے آس پاس ایک خوبصورت سا پھول بنا لیتے ہیں تو پھر لوگ اس دھبے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس پھول کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. اسی طرح ہماری زندگی میں دیکھیے ہر آدمی کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. میں پہلے تو عام ڈسیبلٹی کی بات کرتا ہوں. کسی کی ٹانگیں کام نہیں کرتی صحیح طریقے سے، کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے. اگر ٹانگیں کام نہیں کرتی تو لوگ ہمیشہ جب وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوگا تو لوگ اس کی ٹانگوں کی طرف دھیان دیں گے. اچھا بیچارہ چل نہیں سکتا، معذور ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ ان حالات کے اندر خود کو اتنا اونچا کر لے، اپنا سٹیٹس اتنا بلند کر لے، تعلیم اتنی حاصل کر لے، مقام اتنا پیدا کر لے، تو لوگ پھر آپ کی ٹانگیں نہیں دیکھتے، آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح کر کے تو آپ کمپنسیٹ کر لیتے ہو. یہ اس کو میں اپنی اصطلاح میں یعنی اس کو سوشل چیٹنگ ہوتی ہے یہ پازیٹیو سینس کے اندر. بالکل صحیح. اب اسی طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ محرومی کا شکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کے کوئی آئیڈیالوجیکل ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی بچوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، یا جاب کے حوالے سے، مطلب اچھی جاب نہیں مل سکتی، کچھ بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میری سجیشن یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو مسکین نہیں بننا چاہیے یا مسکین دکھائی نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں جب آپ محبت میں ہار جائیں یا شادی میں ہار جائیں یا جاب میں ہار جائیں تو آپ ایک قسم کے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیں. میں نے کیا اچھے کپڑے پہننے ہیں، میں نے کیا اچھا میک اپ کرنا ہے، میں نے کیا ہنس ہنس کے ادھر ادھر پھرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈپریشن ہوتی ہے وہ اور بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کا پھر جس طرح وہ میں نے مثال دی ایک ڈسیبلٹی والی، اس کے اندر یو شوڈ لک مور ایلیگنٹ، یو شوڈ ویئر بیٹر کلوتھس، یو شوڈ ہیو مور پلیزنٹ ٹیمپرمنٹ. دیکھیے ہماری دنیا میں سگا کوئی نہیں ہوتا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی سگا مل جاتا ہے یا ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ایک رشتہ ایسا ہے. بہن بھائی بھی جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی، کچھ رہتے بھی ہیں اس کے بعد بھی. تو ہمیں خود سے اپنی ذات کو عزت دینی چاہیے، امپاور کرنا چاہیے. آپ سیلف رسپیکٹ کریں گے تو لوگ بھی رسپیکٹ کریں گے. تو اس لیے آئی تھنک میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جن کو کوئی اس قسم کا کمپلیکس آ جاتا ہے تو وہ جب خود کو مینٹین کرتے ہیں، بہتر مینج کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک جو چینج آتی ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. ادروائز یو گو دا وے ڈاؤن. یعنی ہمارے اندر جو ریزیڈول ایبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ادر دین دیٹ اس محرومی سے ہٹ کے اگر ہم جو ہمارے اندر باقی خوبیاں ہوتی ہیں یا ہمارے پاس جو باقی فیسلٹیز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم اگر ان کے اوپر فوکس کریں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تو ہم اپنی اس محرومی سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. میں ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، جملہ استعمال کرتا ہوں کہ دیکھیے زندگی میں ہر شخص کو ہر چیز نہیں ملتی. تو جو چیز آپ کو مل گئی آپ سمجھیں وہ آپ کی ہے، جو آپ کو نہیں ملی وہ آپ کی تھی ہی نہیں. بالکل It was never yours.
تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.